السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک امپورٹنٹ دلچسپ خبر لندن سے جو آئی ہے، شریف فیملی کے نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی سرکل سے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ کس انداز میں آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور کیا چیز سوچ رہے ہیں، کیا پلان ہے ان کا۔ بڑا دلچسپ سا پلان ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ اور تھوڑا سا جو نگران حکومت کا، نگران وزیر اعظم کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو نئے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، کمنٹس کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب دوں۔ نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ان کی واپسی کا ایک اعلان اکتوبر کے مڈ میں 15 اکتوبر کا اعلان ہو چکا ہے ان کا۔ اور مسلم لیگی، ویسے ابھی تک تھوڑا سی ٹھنڈ پڑی ہے، مسلم لیگی کارکنوں میں کہہ رہے تھے کہ ابھی سے ایکٹیو ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی دن بھی خیر رہتے ہیں، ابھی 1.5 مہینہ رہتا ہے، لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں مہنگائی کے اور بلوں کے اور چیزوں میں، اس میں مسلم لیگی کارکن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پریشانی سے اور پھر سوچتے ہیں کہ میاں صاحب آ کے کیا ایسا چمتکار کر لیں گے۔ یہی بات ہے، بات وہاں سے ذکر ہو رہا تھا ایک دوست سے جو لندن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اور وہ شریف فیملی میں بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا اچھا وہاں پہ ایک انسائٹ ہے ان کی قریبی حلقے میں، خاصے قریبی حلقے میں۔ اب ظاہر ہے اس کا نام میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ جہاں سے بہرحال خبر وہاں ہوتی ہے اس سرکل میں، تو ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب سے یہ بات کی گئی ان کو تک بھی کہ بھی کس طرح کریں گے، کیا کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا ایک سیدھا سادہ انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے، پتہ کس طرح درست نکلتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نگران حکومت جو اتنی ایک نالائق ہے اور اتنا برا یہ پرفارم کرے گی اور اتنی مہنگائی کرے گی، اور ایسے انہوں نے ہر چیز کے اتنے ریٹ بڑھا دینے ہیں کہ لوگ پچھلے ان کو بھول کے، پی ڈی ایم کی 1.5 سال کو بھول کے ان پہ لان تان کرے گی اور کہے گی کہ اچھے تیرہ بکار لوگ آنے چاہیے۔ اچھا، اب ان سے یہ سوال کسی نے کیا کہ جی شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی نالائکی اور اسحاق ڈار کو بھی فیل ہوا، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی کہ وہ ان کے اسی محفل میں جو قریبی ایک ساتھی ان کے تھے، انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو یہ سب کچھ ہوا، ہم یہ چاہتے تھے ایسا ہی ہو۔ پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی تھوڑا سا چاہتے تھے کہ شہباز شریف بھی اور اسحاق ڈار بھی یہ بھی ذرا ایکسپوز ہوں، اور ان کو بہت ہی شوق چڑھ رہا ہے کہ ہم بڑے پرفارم کرتے ہیں اور معاشی جادوگری کی، وہ جادوگری بھی ایکسپوز ہو ان کو۔ اور نواز شریف صاحب نے جو پلان اپنا بنایا ہے اس میں الیکشن کمپین میں وہ شہباز شریف کو سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو ایک عوامی نفرت یا غصہ جو شہباز شریف کا تھا وہ شہباز شریف تک رہے، اور شہباز شریف کو ایک نالائق کے طور پہ لے۔ اس کو بڑا ایسے بڑی چاہت ہے کہ میں پنجاب سپیڈ اور یہ وہ جیسا کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہت ود ود کی گلاں کردہ سی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بھائی، گلاں بہت کردہ سی شہباز، چلو انہیں تو ٹھنڈ پہ گئی نا، ٹھیک بیٹھا نا۔ تو اب ان کو ساری امیدیں ان کی اس سے وابستہ ہے کہ نگران حکومت اس قدر بیڈ پرفارم کرے گی، اور کر رہی ہے، ظاہر ہے اس کے اشارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے اختیارات میں اختیار ہی ایسا کوئی نہیں ہے کوئی ریلیف دینے کا، کہیں سے کوئی امکان۔ اور ابھی دیکھیں کل پیٹرول پھر بڑھ گیا، 2 بار اضافے انہوں نے کر دیے، آتے ہی بجلی بھی اور مہنگی ہوگی، اور چیزیں ظاہر ہے مہنگائی کی پوری لہر آئے گی، اور اس کے علاوہ بھی کہیں سے بھی کچھ لگ نہیں رہا۔ تو جب یہ نہیں ہوں گے، یہ پرفارم نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہمارے حق میں چیزیں آئیں گی۔ اور اپنی طرف سے اور جوڑ توڑ ایک اور خبر بھی آج مجھے ایک دوست نے شیئر کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب الائنس بنا رہے ہیں، پولیٹیکل الائنس بنا رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے جے یو آئی، ان کی خواہش ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ، کے پی میں اے این پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کامپریس جماعتوں کو وہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ ان محمود اشرف ظہیر صاحب کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے، بلوچستان میں ڈاکٹر مالک کے ساتھ بھی، اور اختر مینگل بھی اب ان کے نئے اتحادی ایک طرح کے بن گئے ہیں۔ تو ان 3 4 کانفرنس، بلوچ پشتون کانفرنس جماعتوں کے ساتھ اپنے اپنے جو مختلف پاکٹس میں ان کے ساتھ کر کے اتحاد کر کے اور ایک امپیکٹ بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے ساتھ میری سپورٹ بیس زیادہ بڑی ہے، اور یہ سپورٹ بیس بلوچستان میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں تو خیر ظاہر نون لیگ کی ہے ہی، اور اس طرح کراچی اور سندھ میں بھی کچھ شخصیات کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ان کا حصہ تھا، جس میں بتایا نا کہ پہلے جو پلان ان کا ہے، اور دوسرا پھر تیسرے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بالکل اس کے ناخن کاٹ کے اس کو بالکل ہی محدود کر دیا ہے، کارنر کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی جو بلوچستان میں خواب دیکھ رہی تھی وہ سب پیچھے ہو گئی ہیں، کوئی شخصیت وہاں شامل نہیں ہو رہی بلوچستان میں، کہیں سے اسے بریک تھرو نہیں ملا۔ پنجاب میں ان کی خواہش تھی، خاص طور ساؤتھ پنجاب کی، تو وہ بھی بری طرح پانی پھیر گیا امیدوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی۔ اور پیپلز پارٹی کے خلاف اب یہ جو مختلف لوگوں کا نام ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، وہاں پہ کچھ افسروں کے نام ڈال دیے گئے ہیں، کوئی منظور کاکا کو جس طرح
اریسٹ کیا ہے، ضمانت نہیں ملی، ضمانت ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کی، اور بھی کچھ چیزیں سندھ میں ایسے ہو رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی میں تھوڑے سے ایکسکیوز می خطرات پیدا کر دیے ہیں، تھوڑا سا اس کے لیے خدشات پیدا کر دیے ہیں، کچھ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اپنے نگران حکومت کا تعلق ہے، کل ہم نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب نے پہلی بار چند صحافیوں سے گفتگو کی، اور سچی بات تو یہ ہے، اتنی غیر ذمہ دارانہ، ایسی کمزور باتیں کی، ایسی سفاکی، بے رحمی اور روتلیس باتیں کی، یعنی وہ جو مشہور واقعہ جو ہمارے کہانیوں میں بھی بن چکا ہے، ملکہ میری کا، فرانس میں انقلاب سے پہلے، تو اس نے کسی نے کہا کہ ان کو روٹی نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے تو بھوکے ہیں یہ عوام، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے، بریڈ نہیں ہے تو کیک تو زیادہ اچھا مزے کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نگران وزیر اعظم ہمارا کاکڑ صاحب نے بھی بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ، ایسے لگا کہ جس طرح وہ اس ملک میں رہتے ہی نہیں رہے، اس علاقے سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کون سی مہنگائی، کون سی مشکل ہے، ساری ایسے بڑھا چڑھا کے باتیں کی جا رہی ہیں، الیکشن لڑنے والے بات ایسے باتیں کر رہے ہیں، میں الیکشن لڑتا تو میں بھی ایسے باتیں کرتا، اور بجلی کے بحران پہ ہم ریلیف دیں گے، اور وہ کوئی ایسی باتیں نہیں، وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی خوفناک مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، بجلی کے بلوں نے خودکشی کرنے میں لوگوں کو مجبور کر دی ہے، پریشان ہوئے پڑے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اپنی چیزیں باقاعدہ بیچنے کی نوبت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ تو ابھی ہے، تو اگلے میں کیا ہوگا، یہ تو ابھی ستمبر کا بھی، اکتوبر میں بھی یہ بل آئے گا۔ تو یہ تو لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کیا ریلیف کرے گا۔ صرف بجلی کا بل نہیں ہے کہ بجلی میں اگر کچھ یونٹوں میں اگر 400 یونٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے، تو تھوڑا ریلیف انہوں نے کہیں دے بھی دیا، تو باقی کیا ہوگا؟ باقی چیزیں جو مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس سے کرائے مہنگے ہو گئے ہیں، اس سے جو ٹرانسپورٹیشن کے خرچے سے زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جو کوئی کاروبار کر رہا تھا اس کے پہ دودھ، دہی، سبزیاں، ہر چیز، گوشت، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور اتنی زیادہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 14-15 روپے جو اضافہ ہوا ہے مہنگائی، اس کے بعد بجلی بڑھنی ہے، اور پوری ایک ایسی لہر آنی ہے انفلیشن کی کہ وہ اس کا کیا جواب دے۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ نگران وزیر اعظم سے جو کمٹمنٹ لی گئی، یا نگران کابینہ سے بھی وہ بھی یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ آپ نے راج کی نالکی دکھانی ہے، ناکام ہونا ہے بری طرح، اور ایسے بیان دینے ہیں جسے آپ لوگ برے بنے، اور آپ لوگ برے بنے اور پیچھے والے اچھے بنے۔ تو بھی تو اس طرح کے بیان لگ رہے ہیں۔ ابھی تک بھی کسی بھی اور ٹیکنوکریٹ کو کہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ نواز شریف کا پلان ٹھیک ہے۔